السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، آپ نے یہ جو سوال کیا ہے کہ موجودہ حالات کے اثر کو کیسے توڑیں کہ طبیعت اداس رہتی ہے، کوئی عملی طریقہ بتائیں۔ بیٹا، سب سے بڑی چیز جو میں نے اپنے شیخ حضرت واصف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، وہ اللہ کا تعلق حاصل کرنا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے، اللہ سے لو لگانا ہے۔ اور جس کا اللہ سے لو لگ جاتا ہے اس کو حالات متاثر نہیں کرتے۔ جو اللہ والا بن جاتا ہے اسے حالات کبھی بھی نہیں توڑتے۔ اور یہ حالات ہم پر اثر انداز کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اثر انداز اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے یقین کی کمزوری ہے۔ ہم حالات کو مؤثر سمجھتے ہیں کہ یہ حالات ہم پر اثر ڈالنے، یہ اصل ہیں، جبکہ حالات تو عارض ہیں۔ اصل تو اللہ کا امر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان حالات میں تو بندے کو اپنے رب سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رب سے تعلق قائم کرنے کی۔ اور اس تعلق کو قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی صحبت اور حضرت کی یوں کہہ لیں کہ دعائیں ہمارے خاندان پر رہیں۔ میرے والد صاحب دامت برکاتہم، ان کو تو حضرت جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے تھے اور حضرت کی کئی چیزیں ہمیں بتائیں۔ ایک بات والد صاحب سے سنی، اور حضرت حاجی صاحب تو اکثر بیان میں کہتے تھے کہ قوت دعا کو بڑھاؤ، قوت دعا کو بڑھاؤ۔ اور قوت دعا کیا ہے؟ قوت دعا یہ ہے کہ جتنے بھی حالات آ رہے ہیں اس میں دن میں تو ایمان کے بول بولے جائیں، ان حالات سے متاثر نہیں ہونا، ایمان کے بول بولنا، بول اتنے بولیں کہ اندر آنے والے تاثر ٹوٹ جائیں۔ اور ایمان کے بول اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حالات کو بنانے کے اندر کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ایمان کے، اللہ کی قدرت کی، اللہ کی بڑائی کے۔ آپ تو ماشاءاللہ قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے ہیں، جانتے ہیں کون کون سی آیات ہیں۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم ان کنتم صادقین۔ آسمان کا بنانے والا کون؟ زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ بارشوں کو برسانے والا کون؟ بارشوں میں نفع ڈالنے والا کون؟ زمین سے غلے اگانے والا کون؟ ہریالی اور خوبصورتی دکھانے والا کون؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ الہ مع اللہ، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ زمین کو قرار بخشنے والا، زمین میں نہروں کو رواں کرنے والا، بڑے بڑے پہاڑ کو گاڑنے والا، اور اللہ وہ طاقت جس نے سمندروں کو بہایا اور دو سمندروں کے بیچ میں اس نے رکاوٹ کو ڈالا، وہ کون ذات ہے؟ وہ اللہ ہے۔ پریشان حال کی اداسیوں کے اندر، حالات کے اندر، مشکلات کے اندر جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کون اس مستر کی بات کو پورا کرتا ہے؟ کون تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کون تمہیں زمین پہ خلیفہ بناتا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم دنیا میں سفر کرتے ہو، کبھی جو ہے خشکی میں کرتے ہو، کبھی تم تری میں کرتے ہو، یہ سارے کے راستوں کے اندر کون تمہیں رہنمائی کرتا ہے؟ کون راہیں دکھاتا ہے؟ یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور پھر آسمان اور زمین میں جو بھی خیریں آ رہی ہیں، کسی بھی جگہ سے آ رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ کون ہے اللہ کے علاوہ؟ کوئی نہیں ہے۔ پہلے بھی اللہ نے پیدا کیا، بعد میں بھی اللہ پیدا کرے گا، رزق بھی دینے والی اس کی ذات ہے۔ یہ سب کے سب دنیا کا جو اللہ نے بنایا نظام، اس کو کون چلا رہا ہے؟ اس کو اللہ چلا رہے ہیں۔ یہ وہ ایمان کے بول ہیں جو ان حالات میں اثر کو توڑیں گے۔ اور پھر ہم دعاؤں میں
اللہ سے یہی بات کریں، اللہ کو یہی کہیں، رو رو کے دعاؤں کو مانگے، اور ایمان کی دعائیں مانگیں، اعمال کی مانگیں، توبہ کریں، رجوع کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کو ایک ایک کر کے یاد کریں۔ ہمارے ہمارے شیخ فرماتے تھے، تنہائی میں رو رو کے ایک ایک گناہ کو یاد کرو، یا اللہ مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ میں نے سود کو کھایا، یا اللہ میں نے حرام کو کھایا، یا اللہ میں عورت ہوں اور میں نے پردے کا اہتمام نہیں کیا، یا اللہ میں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی، یا اللہ میں نے اپنے کمانے کے اندر، یا اللہ تیرے احکامات کو نہ رکھا، یا اللہ میں نے اپنی شادی بیاہ میں، گھر میں تقریبات میں، گھر کی معاشرتی زندگی میں تیرے احکامات کو پورا نہ کیا۔ یہ درد، اس درد کے ساتھ، اس غم کے ساتھ دعا مانگو، اور پھر ایمان کی دعائیں مانگو، ایمان کو بچانے کی دعائیں مانگو۔ الحزب العظم کے اندر کیسی دعائیں ہیں، حضور کی دعائیں کیسی تھیں، نماز کے بعد آپ دعا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں، احملوا حوائجکم علی الصلاۃ المکتوبہ، اپنے حاجات کو فرض نمازوں کے اوپر رکھو۔ صحابہ انتظار کرتے تھے کب فرض نماز کا وقت آئے گا، ہم نماز کے بعد اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ہمارے مسئلوں کو حل کرے گا۔ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کے آگے رونا ہو، اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہو، آنسو نکلے، بدن کے بال کھڑے ہو جائے، آنسو ٹپ ٹپ کرنا شروع ہو جائے، ہم اپنے رب کو یاد کریں، وہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، وہ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ہم اور پھر اپنے ایمان کی سلامتی کی، اعمال کی سلامتی کی، اور دجال کا فتنہ آئے گا، اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے فتنے آئیں گے قیامت سے پہلے، ان سے حفاظت کو مانگے۔ جب ہم ان چیزوں کو اللہ سے مانگیں گے، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ جو ہم پر حالات اور اثر آ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم حالات سے متاثر ہوتے ہیں، حالات سے داعی متاثر نہیں ہوتا۔ داعی دعوت دینے والا بھی ہے، اور داعی رات کو تنہائی میں دعائیں کرنے والا بھی ہے، اور فرض نماز کے بعد دعائیں کرنے والا بھی ہے۔ عادت بنائیں۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں، روزانہ کم از کم 20 منٹ تو تنہائی میں اللہ سے دعا کرو، اور اس کا آغاز 2 منٹ سے تو شروع کرو، 1 منٹ سے تو شروع کرو، اللہ سے باتیں تو کرو۔ جب ہم اس کے اوپر آ جائیں گے، پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ حالات ہم پر اثر نہیں کریں گے۔ اور کیا آتا ہے روایات کے اندر، قیامت سے پہلے، قیامت سے پہلے کیا ہوگا، جب ایمان والوں پر حال آئے گا، ایک طرف ساری مادی طاقتیں کھڑی ہوں گی، اور ایک طرف ایمان اور اعمال والے ہوں گے۔ اللہ ایمان اور اعمال کی برکت سے بھوک بھی مٹائیں گے، پیاس بھی بجھائیں گے، بیماری کو بھی دور کریں گے، ان کے کپڑوں کا بھی انتظام کریں گے، انہیں رزق بھی عطا فرمائیں گے، معیشت بھی درست ہوگی، معاشرت بھی درست ہوگی، اللہ کا تعلق بھی ان کو ملے گا، کسی مادی چیز کی ان کو ضرورت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس حقیقی سبب اعمال موجود ہیں، ایمان کی طاقت موجود ہے۔ بس بیٹا، میری درخواست ہے، میری درخواست ہے، اس ایمان کو مضبوط بناؤ، اس ایمان کو مضبوط بناؤ۔ اور ہم تنہائی میں ایمان بنا سکتے ہیں، ہم دعائیں کر کے بنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں ہے تو اللہ سے تنہائی میں باتیں کرو۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، کوئی بھی گفتگو ہو، کوئی بھی سرگوشی ہو، ایک آدمی اگر اکیلا ہے تو دوسرا اللہ اس کے ساتھ ہے، دو ہیں تو تیسرا اللہ ساتھ ہے، تین ہے تو چوتھا اللہ ساتھ ہے، ہر وقت اللہ موجود ہے، حی القیوم ہے، حی القیوم ہے، وہ ذات حی القیوم ہے، ہمیں سنتی ہے، ہمیں سنتی ہے۔ اور میں نے اپنے شیخ سے سنا، روایات میں بھی آتا ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ دعا جو ہے، یہ دعا کے اندر 3 دفعہ پڑھا جائے کہ یہ اسم اعظم ہے، ہم اس کو پڑھ کر دعا کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ جو کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہو رہی ہے، اللہ اس کیفیت کو کیسے ختم کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ رمضان کی بابرکت لمحات، ساعتیں اب شروع ہو رہی ہیں، اس میں ہم ابھی سے تعلق بنانے کی کوشش کریں، سنت اعمال کا اہتمام کریں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی فکر کریں، اور اللہ سے لو لگانے کی فکر کریں۔ یہ اللہ نے ہمیں دن دیے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں تعلق کا مہینہ دیا ہے، اس تعلق کے مہینے میں اس سے تعلق بنانے کا پورا اہتمام کریں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں، ہم خوب قرآن کریم کو ختم کریں، خوب ذکر کریں، خوب تلاوت کریں، اور وہ ساری چیزیں مسنون انداز میں کریں۔ درخواست یہ ہے کہ مسنون انداز میں کریں،
کوئی بھی غیر مسنون چیز نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارے اس دین کا جو مزاج اور جو شریعت کے جو رخ ہے وہ کہیں نہ بگڑ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اللہ تعالی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔